اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IBCC کے سیکرٹری ڈاکٹر غلام علی ملا اور دیگر حاضرین جو اس سیمینار میں موجود ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کا یہ سیمینار یا ڈسکشن نہایت اہم موضوع پر ہے اور اس کا تعلق سیرت طیبہ سے ہے، کیونکہ یہ عشرہ رحمت للعالمین ہے اور اس عشرے میں ہمیں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے کردار پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ اچھا موقع ہے کہ ہمیں اس مناسبت سے انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے حضور کا جو میثاق ہے، میثاق مدینہ، جو ایک اہم تاریخی دستاویزات میں سے ہے، اس پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ کیونکہ میثاق مدینہ وہ معاہدہ ہے جو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا جب کہ آپ نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائی۔ مدینہ جس کا قدیم نام یثرب ہے، وہاں مختلف قبائل آباد تھے مشرکین کے، جن کو دو بڑے قبائل میں تقسیم کیا گیا تھا، اوس اور خزرج۔ باقی ان کی شاخیں تھیں، لیکن مدینہ کی خاص بات یہ بھی تھی کہ یہاں پہ اہل کتاب بھی موجود تھے، خاص طور پر یہودی۔ تو مدینہ کے اندر یہودی قبائل موجود تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ اطراف مدینہ میں خیبر میں یہودی تھے، فدق میں یہودی تھے، نجران میں عیسائی تھے۔ تو یہودی بھی تھے، مسیحی بھی تھے، یعنی اہل کتاب بھی یہاں پہ موجود تھے۔ حضور جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ کا شایان شان استقبال ہوا، کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام پہنچ چکا تھا اور یہ استقبال کرنے والے مسلمان تھے۔ اور اس خطے کے اندر اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ یہودیوں کو بالادستی حاصل تھی، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے، ان کے پاس توحید اور رسالت اور آخرت کا تصور موجود تھا، اور وہ مشرکین پر ایک بالادستی رکھتے تھے، کیونکہ وہ خدا کو ماننے والے تھے، آخرت کو ماننے والے تھے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اور یہودی اس خطے میں آئے اس لیے تھے کہ ان کے اپنے مذہب میں یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ آخری نبی اسی کھجوروں والی سرزمین پر ظاہر ہوگا، تو وہ اس کی نصرت کریں گے۔ اور اس خطے میں کچھ عیسائی بھی آباد تھی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس علاقے کی جو معیشت تھی، اکنومی، وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ یہودی جو تھے بڑے ساہوکار تھے، جن کے پاس کافی سرمایہ تھا، اور وہ مقامی لوگوں کو یہ سرمایہ دیا کرتے تھے قرض کے طور پر، اور وہ قرض جو تھا وہ سودی قرض ہوا کرتا تھا، انٹرسٹ بیس لون، اور انٹرسٹ بھی کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یعنی انٹرسٹ کے اوپر بھی انٹرسٹ لگتا تھا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جو یہودی تھے وہ مذہب کے اعتبار سے مشرکین کا مذاق بھی اڑاتے تھے، کیونکہ مشرکین بتوں کو پوجتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تشریف لائے تو پہل مسلمان ہونے والے تو مشرکین ہی تھے، خزرج قبیلے کے لوگ، بعد میں قبیلہ اوس کے لوگ۔ تو جب آپ تشریف لائے اس مقام پر تو آپ نے جو ابتدائی اقدامات کیے، جیسے مسجد نبوی کی تعمیر، جیسے مواخات، تو انہی میں سے اہم ترین کام جو ہے وہ یہ میثاق مدینہ کا معاہدہ بھی ہے۔ اس معاہدے میں آپ نے تمام قبائل کو جمع کیا، شامل کیا، اور یہودیوں کو بھی شامل کیا۔ یعنی اس کی خاص بات یہی ہے کہ اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ یہودی بھی شامل ہیں، اور اس کی جو شقیں رکھی گئیں وہ اس طرح رکھی گئیں کہ
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک امن کا معاہدہ ہے۔ تو میں ان شقوں پر بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن اس کا خلاصہ میں 5 نکات کی صورت میں عرض کرتا ہوں جلدی کیونکہ یہ نکات وہ ہیں کہ جو ہمیں اپنی فارن پالیسی ڈیولپ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ گو کہ یہ ایک انٹرنل افیئر کا معاملہ بھی ہے، لیکن پالیسی تو ایک ہی ہے، وہ داخلی پالیسی ہو یا خارجہ پالیسی ہو۔ تو وہ 5 نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میثاق مدینہ سے اور میثاق مدینہ کی شرائط سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے پیس، امن، کہ اس معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس علاقے میں رہیں گے وہ امن کے ساتھ رہیں گے، آپس میں لڑیں گے نہیں، اور یہ بہت بنیادی بات ہے کیونکہ کسی علاقے کی ترقی، خوشحالی، کامیابی کے پیچھے سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ ہے امن و امان ہے۔ تو اس علاقے میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے حضور نے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا۔ تو مسلمانوں کی جو فارن پالیسی ہوگی یا انٹرنل پالیسی ہوگی، اس میں سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے وہ ہوگی پیس۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہارمنی، یعنی ہم آہنگی، کہ جو لوگ بھی رہیں گے ان کے درمیان گو کہ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، الگ الگ مذاہب ہیں، الگ الگ ثقافتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک ہم آہنگی ہوگی، ایک ہارمنی ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کو ایگزسٹنس، یعنی سب مل کے رہنا چاہتے ہیں ہم، اور بقائے باہمی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یعنی جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، یعنی آپ بھی زندہ رہیں، ہم بھی زندہ رہیں گے، آپ کو بھی سیاسی آزادی ہے، ہمیں بھی آزادی ہے، آپ کو بھی مذہبی آزادی ہے، ہمیں بھی مذہبی آزادی ہے۔ تو ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا تصور اس میثاق مدینہ میں دیا گیا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ڈائلاگ، کہ دیکھیں اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، اور یہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے کامن ویلیوز کے اوپر، جو چیزیں مشترکہ ہیں ان کے اوپر ڈائلاگ ہوگا۔ تو ایک راستہ کھولا گیا قیامت تک کے لیے کہ آپ دیگر قوموں سے، دیگر مذاہب سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں۔ البتہ ڈائلاگ ہمیشہ برابری کی سطح پر ہوتا ہے، مکالمہ جب ہوگا برابری کی سطح پر ہوگا، اور ان سے ہوگا جن کے اور ہمارے درمیان کچھ کامن چیزیں ہوں گی۔ تو ڈائلاگ کا دروازہ اسلام نے کھولا۔ اور 5ویں آخری چیز جو ہے وہ ہے ڈیفینس، دفاع، کیونکہ حضور یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں جب وہ رہیں تو مدینہ محفوظ جگہ ہو، اور وہ جانتے تھے کہ جہاں سے وہ تشریف لائے ہیں یعنی مکے سے، تو مکے والے نہیں چاہیں گے کہ وہ سکون سے مدینے میں بھی رہیں، لہذا مدینے میں اس طرح کا ایک آپ نے معاہدہ کیا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کے مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ تو یہ 5 نکات ہیں جو ہمیں اس میثاق مدینہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی نکات کو سامنے رکھ کے اگر ہم یا دنیا کی کوئی بھی قوم اپنی فارن پالیسی تشکیل دیتی ہے تو یہ فارن پالیسی آج بھی 21 سینچری میں بھی اس ریاست اور اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن بن سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔